अज़ीज़ तलबा व तालबात, अभी हमने पहले हिस्से में हरियाणवी ज़बान और उर्दू ज़बान के दरमियान जो मुमासलतें थीं और जिस तरह की मुताबिकतें थीं उस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे और ये उसका दूसरा हिस्सा है। ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत एक तरह से लेंथी और बहुत तवील मज़मून है जिसको मुख्तसर करना गोया कूज़े में समंदर को बंद करना है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हरियाणवी ज़बान और उर्दू ज़बान के दरमियान जिस तरह का तक़ाबुली मुतालिया करते वक्त जिस तरह के नतीजे का इस्तिखराज हो रहा है और लिसानियाती सतह पे और ज़बान की सतह पे और सिंटेक्स की सतह पे और कवायद की सतह पे और ग्रामर की सतह पे मुतालिया करके जिस तरह का नतीजा निकलता है और जो मुमासलतें और मुताबिकतें निकलती हैं वो आपके दरमियान रखूं। और ज़ाहिर सी बात है कि जब हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान का जो महल वक़ू है वो ज़ाहिर सी बात है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास का पूरा इलाका है। अगर आप दिल्ली के महल वक़ू का देखिए, महल वक़ू का मुतालिया कीजिए तो आप देखिएंगे कि शिमाल मगरिब की जानिब ये पूरा एक शहर हरियाणवी ज़बान का पूरा एक बेल्ट और पूरा एक इलाका है। और जब जनूब मगरिब में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रज भाषा है और ज़रा सा और आगे उधर जाते हैं शिमाल मगरिब की तरफ तो मेवाती ज़बान। गोया ये पूरा इलाका दिल्ली और नवाहे दिल्ली का पूरा इलाका एक तरह से तीन ज़बानों से घिरा हुआ है। इसीलिए जब हम इब्तिदाई अहद में उर्दू ज़बान का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों ज़बानों का या तीनों भाषाओं का या तीनों बोलियों के असरात हमारी उर्दू ज़बान पे मौजूद हैं और पंजाबी ज़बान के भी असरात मौजूद हैं। इसलिए कि पंजाबी ज़बान के असरात इसलिए भी मौजूद हैं कि जो भी हमला आवर दिल्ली की तरफ आता था वो पंजाब और हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ आता था। तो एक तरह से देखा जाए तो उर्दू पे इन सारी बोलियों के असरात मौजूद हैं। लेकिन अभी हमने जो पहले लेक्चर में ये कहा था कि हमारे सारे माहिरीन लिसानियात ने ये कहा है कि उर्दू ज़बान पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़बान के असरात मुरतब हुए हैं तो वो हरियाणवी ज़बान के असरात मुरतब हुए हैं। अभी हमने जो पहले लेक्चर में कहा था कि उर्दू ज़बान का और हरियाणवी ज़बान का जब हम तक़ाबुली मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो जमा बनाने का तरीक़ा है वो तकरीबन एक जैसा है या फ़ेली मादों पे मुतलक माजी मुतलक बनाने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल एक जैसा है। अब उसके बाद हम दूसरे इस पे आते हैं और देखते हैं कि डाल का हरियाणवी और कदीम उर्दू में बाज़ सौती मुमासलतें भी पाई जाती हैं। हरियाणवी ज़बान का जब हम मुतालिया करते हैं और उर्दू ज़बान का जब हम मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान सौती मुमासलतें भी मौजूद हैं। हरियाणवी में उर्दू की रे की जगह डाल का इस्तेमाल कसरत से होता है। आज भी हरियाणा के इलाके में आप चले जाइए, बल्कि मगरबी इलाके में आप चले जाइए, मगरबी हिंदुस्तान के यूपी के इलाके में आप चले जाइए तो आप ये देखेंगे कि रे की जगह पे डाल का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कदीम उर्दू ज़बान का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ भी ये सौती तरीक़ाकार मौजूद है। उनके यहाँ भी रे की जगह डाल का इस्तेमाल कसरत के साथ मिलता है। मुल्ला वजही ने सबरस में और कुतुब मुश्तरी में छोड़ को छोड़, बड़ा को बड़ा, पड़े को पड़े और चढ़ना को चढ़ना लिखा है। हरियाणवी ज़बान के कदीम मुसन्निफ़ों के यहाँ भी ये रवैया सौती रे को लेकर ये सौती रवैया मिलता है। मसलन शेख अब्दी के फ़िक़्ह हिंदी में यही तरीक़ा मिलता है। आज भी हरियाणा और हरियाणा से मुत्तसिल मगरिबी इलाक़ों में अषाढ़ को अषाढ़, बढ़ना को बढ़ना और भीड़ को भीड़ बोला जाता है। तो जब हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कहा कि जमा बनाने का जो उर्दू का तरीक़ा था वाव और नुगुन्ना के साथ, उसके बरअक्स जब हम दक्कनी ज़बान का मुतालिया करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ भी अलिफ़ और नुगुन्ना के साथ जमा बनाने का तरीक़ा मिलता है जो आम तौर से हरियाणवी ज़बान में राइज है। नंबर 2, जो फ़ेली मादों के साथ
یا لگا کر ماضی مطلق بنانے کا طریقہ ہے جو ہریانہ میں رائج ہریانوی زبان میں رائج ہے، وہ آپ کو قدیم اردو میں ملتا ہے۔ نمبر 3، رے کے جو صوتی رے کے بجائے ہمارے یہاں ہریانوی زبان میں ڈال کا استعمال کثرت کے ساتھ ملتا ہے، اور جب ہم قدیم اردو کا مطالعہ کرتے ہیں، قطب مشتری کا کرتے ہیں، نظامی بیدری سے لے کر قطب مشتری کے آگے تک جب ہم مختلف مثنویوں کا، مختلف شہپاروں کا، مختلف فن پاروں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صوتی ہم آہنگی وہاں پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، مصوتوں کو طوالت بھی ہریانوی زبان کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ فقہ ہندی اور دردنامہ میں رق و راگ یعنی مصوتوں کو طویل بنانے کا، جب ہریانوی زبان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان میں مصوتوں کو طویل بنانے کا ان کے یہاں طریقہ رائج ہے، جیسے رق و راگ، لگ و لاگ۔ لیکن جب ہم قدیم اردو کا، قدیم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار مصوتوں کو طویل بنانے کا جو طریقہ کار ہریانوی زبان میں موجود ہے، وہی قدیم اردو دکنی میں بھی موجود ہے۔ مثلا راگ کو رق کو راگ، لگا کو لاگا، برائی کو برائی، رکھے کو راکھے، سچ کو سانچ، تائیں کو تائیں، لہو کو لوہو۔ تو آپ پورے دکنی اردو ادب کا، چاہے شعری صنف ہے چاہے نثری صنف ہے، ان دونوں اصناف کا مطالعہ کرتے چلے جائیے تو ہریانوی زبان میں جو یہ مصوتوں کو طویل بنانے کی خوبی ملتی ہے، یہ قدیم دکنی اردو میں بھی ملتی ہے۔ اب 5ویں جو ہم دیکھتے ہیں، قدیم ہریانوی میں مصوتوں کی انفیت عام ہے، یعنی قدیم جب ہم ہریانوی زبان کا 5ویں سطح پہ جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، لسانیات کی سطح پہ اور زبان کی سطح پہ ہریانوی زبان کا اور اردو زبان کا جب ہم تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان میں، ہریانوی بولی میں انفیت لگانے کا رجحان عام طور سے ملتا ہے، نگنہ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم جیسے مثلا سچ کو سانچ، یہ ان کے یہاں کثرت کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جب ہم دکنی اردو کا، قدیم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی یہ طریقہ کار موجود ہے، یعنی مصوتوں کو ایک طرح سے انفیت کا استعمال ان کے یہاں ملتا ہے۔ مثلا درد نامہ اور محشر نامہ میں کوچ کی جگہ کونچ، تو کی جگہ توں، سے کی جگہ سیں۔ قدیم اردو میں یہ خصوصیت عام ہے۔ قطب مشتری میں برسات کی جگہ برسات، کوچ کی جگہ کونچ اور ستانہ کی جگہ ستانہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ آج بھی دہلی کے قدیم باشندوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں بھی وہ ساری صورتیں موجود ملیں گی۔ اب 7ویں پہ آتے ہیں، قدیم اردو کی جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں فعلیہ شکل کھا کر، جا کر، آ کر کے بجائے کھائے کر، جائے کر اور آئے کر کی صورت ملتی ہے۔ جب ہم ہریانوی زبان کا اور ہریانوی بولی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھا کر، آ کر، جا کر کے بجائے آئے کر، کھائے کر اور جائے کر کی صورت ملتی ہے۔ جب ہم قدیم دکنی اردو ادب کا، نثری سرمایہ کا اور شعری سرمایہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فعلیہ شکل ان کے یہاں بھی قدیم دکنی اردو میں بھی رائج ہے۔ اب 8ویں پہ آتے ہیں کہ ہریانوی اور قدیم اردو میں نے کا استعمال علامت فاعلی کے طور پہ بھی اور علامت مفعولی کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان میں بھی نے کا استعمال علامت فاعلی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور علامت مفعولی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم قدیم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں، سبرس ملا وجہی کی سبرس ہے، قطب مشتری ہے اور دوسری تصنیفات اور تالیفات اور شعری سرمایہ اور نثری سرمایہ کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیے گا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ قدیم دکنی اردو میں بھی
علامت نے کو علامت فاعلی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور علامت مفعولی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخری کہ قدیم اردو کے ضمائر بھی پنجابی کی بنسبت ہریانوی سے زیادہ قریب ہیں۔ مثلا ہم، تو، تم، ضمائر جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان ساری مماثلتوں کو دیکھتے ہیں اور ان ساری مطابقتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ صاف صاف طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ قدیم اردو زبان میں اور ہریانوی زبان میں مماثلتیں اور مطابقتیں بہت زیادہ موجود ہیں اور اختلاف کی صورتیں بہت 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 کم موجود ہیں۔ اس لیے جو بات کے ماہرین لسانیات رہے ہیں، سید مسعود حسین خان نے بھی اور زور محی الدین زور نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اردو زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی زبان کے اثرات پڑے ہیں، مرتب ہوئے ہیں، تو وہ اگر کسی زبان کے ہوئے ہیں تو وہ ہریانوی زبان کے ہوئے ہیں۔ اسی لیے محمود خان شیرانی نے اگر کہ پنجاب میں اردو میں یہ کہا کہ اردو زبان پنجابی سے پیدا ہوئی، لیکن مسعود حسین خان نے اس پر اشکال اور ایراد کرتے ہوئے لکھا کہ جس کو پروفیسر محمود خان شیرانی اردو کا پنجابی پن کہہ رہے ہیں وہ دراصل ہریانوی پن ہے۔ تو جب بھی ہم اردو زبان کی ساخت کے بارے میں، جب بھی اس کی تعمیر کے بارے میں، نحوی اور صرفی ترکیب کے بارے میں، قواعد کے بارے میں جب ہم جائزہ لیں گے تو اردو کی تعمیر میں ہریانوی اثرات کے کردار کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اردو کی تعمیر میں اور اردو کی ساخت میں اگر کسی زبان نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ ہریانوی زبان اور ہریانوی بولی نے کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں ظفر النقی ہوں، شعبہ اردو خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔